دو سہیلیوں کی ایک ہی لڑکے نے پیاس بجھائی۔ میرا نام مہک ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میں ہر لڑکی کی طرح خوبصورت اور پرکشش ہوں۔ میری ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہے جس کا نام ارم ہے۔ ہم دونوں سہیلیاں بہت خوش تھیں۔ میں نے اور ارم نے ایک ہی ساتھ ہی اپنا بچپن گزارا ہے۔ ہم دونوں کو ہر نئے لڑکے کے ساتھ کبڈی کھیلنا پسند ہے۔ ارم کو بڑی عمر کے آدمیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا پسند ہے اور مجھے کم عمر لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا پسند ہے۔ ہم دونوں کو بانٹ کر کھانا اچھا لگتا ہے۔ مہک سے اتنے دن ہو گئے ہیں، ہم نے کوئی نیا بوائے فرینڈ نہیں بنایا۔ کیوں نہ نیا بوائے فرینڈ بنا کر ہم اس کے ساتھ مزے لیں۔ میں اور ارم شاپنگ مال کے ریسٹورنٹ میں بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی جب ارم کو نئے بوائے فرینڈ کا خیال آیا۔ ہاں ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں بھی اتنے دنوں سے بور ہو گئی ہوں اور میری ندی میں بھی بہت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کوئی نیا بوائے فرینڈ تلاش کرتے ہیں، لیکن اس بار اس پر حق میرا زیادہ ہوگا۔ تم ہر بار لڑکے کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہو، وہ تمہاری ہی لینے کی زیادہ سوچتا ہے، مگر اس بار ہم دونوں برابر برابر لیں گی۔ نیا بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے میں نے اپنی شرط سامنے رکھی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، تم پہلے اس کی آئس کریم لے لینا، پہلے لڑکا تلاش کرتی ہے، ارم نے کہا۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اگر ہم دونوں کو پہلے جس لڑکے سے محبت ہو جائے گی تو دوسری دوست کو راستے سے ہٹنا پڑے گا۔ ارم نے بھی شرط رکھی۔ میں نے بیزاری سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ وفا کم ہی کرتی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد ہم دونوں شاپنگ مال گھومنے لگی۔ اچانک ہم دونوں کی نظر ایک ہی لڑکے پر جا رہی تھی۔ وہ لڑکا ہم دونوں کو ہی اچھا لگا۔ ادھر مجھے اس لڑکے سے محبت ہونے لگی تھی۔ میں اس لڑکے کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارم نے پہلے ہی اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس بار میں اسے بازی نہیں مارنے دے سکتی تھی۔ ارم تمہارا موبائل کہاں ہے؟ یعنی اس کا دھیان لڑکے سے ہٹا کر موبائل پر لگا دیا۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی اور دوبارہ ریسٹورنٹ کی طرف بھاگی۔ مجھے موقع مل گیا اور میں مسکراتے ہوئے اس لڑکے کے پاس سے گزری اور اس کے ہاتھ میں اپنا نمبر تھما دیا۔ میں ہمیشہ اپنے بیگ میں نمبر رکھتی تھی۔ بازار میں جب کوئی لڑکا اچھا لگتا تھا اسے اپنا نمبر دے دیتی تھی۔ اس لڑکی نے میرا نمبر لے لیا۔ میں نے اسے آنکھ مار کر شکریہ ادا کیا اور ارم کے پاس چلی آئی۔ وہ اپنا موبائل تلاش کر رہی تھی لیکن اس کا موبائل میرے پاس تھا۔ ارم یہ ہے تمہارا فون، میں زمین پر جھک کر بولی۔ ارم کو یہی لگا کہ میں نے اس کا موبائل تلاش کیا ہے۔ شکریہ مہک، اب جلدی سے چلو، مجھے اس لڑکی کو اپنا نمبر بھی دینا ہے، اس سے پہلے وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ ارم تیزی میں بولی اور تیزی سے وہاں سے چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگی اور دل میں یہ دعا مانگنے لگی کہ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا ہو۔ میری دعا قبول ہوئی، وہ لڑکا وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے دل میں شکریہ ادا کیا کہ یار اتنا خوبصورت لڑکا میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ لڑکے کے نہ ہونے پر ارم نے غم کا اظہار کیا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی مگر زبان سے افسوس کرنے لگی۔ ہاں یار دکھ تو مجھے بھی ہوا ہے، بہرحال چلو کوئی بات نہیں، نیا لڑکا مل جائے گا، گھر چلتی ہے، دیر ہو رہی ہے۔ میں ارم کا ہاتھ پکڑ کر اسے شاپنگ مال سے باہر لے آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی اس کا سامنا اس لڑکے سے ہو۔ ہم اپنے اپنے گھر واپس آ گئے۔ شام سے رات ہو گئی مگر اس لڑکے کا ابھی تک مجھے کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ میں بار بار کبھی موبائل کی طرف دیکھتی تو کبھی سامنے لگی گھڑی پر۔ مجھے اس لڑکے کے میسج کا شدت سے انتظار تھا۔ رات کو 12 بجے میرا انتظار ختم ہوا اور ایک انجان نمبر سے مجھے واٹس ایپ پر میسج آیا۔ انجان نمبر دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ وہی لڑکا ہے اور اس نے پھر بات کا آغاز شروع کیا۔ ہم رات 3 بجے تک میسج پر بات کرتے رہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا مجھے دوسری ویڈیو کال پر بات کرنی ہے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کو دیکھنے چاہتی ہوں۔ میں نے اسے میسج کیا اور پھر ویڈیو کال پر بات کرنے لگی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور میری پسند کا لڑکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ اچانک احمر کے پاس ایک اور لڑکا آ کر بیٹھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر تھوڑا نروس ہونے لگی۔ وہ کون تھا میں اسے نہیں جانتی تھی، اس لیے میں نے فوراً کال بند کر دی۔ احمر کی دوبارہ ویڈیو کال آئی۔ میں پک کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے پک نہیں کی۔ پھر اس کا میسج آیا اور کہنے لگا کہ یہ میرے ماموں ہیں، ان سے مت ڈرو۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے دوبارہ کال پک کر لی۔ احمر مجھ سے نارمل انداز میں باتیں کرنے لگا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان رہا تھا اور میں بھی اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔
لیکن احمر کے ماموں کی نگاہیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ پلک چبائے بنا مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے کے انداز سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر اپنی نیت خراب کر بیٹھی ہیں۔ میں نے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی کیونکہ احمر کے ساتھ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر اس نے کال بند کر دی۔ ارم مجھے بار بار میسج اور کال کر رہی تھی۔ میں نے اس کی کوئی کال پک نہیں کی۔ وہ مجھ سے سوال پر سوال کرتی رہی کہ میں اتنی رات دیر تک کیوں جاگ رہی ہوں، کہیں اسے بنا بتائے کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں بنا لیا۔ وہ بار بار کال کر رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی کال پک کر لی۔ مجھ سے سوال جواب کرنے کے بجائے وہ اپنا رونا لے کر بیٹھ گئی۔ یار مجھے اس لڑکے کی شدت سے یاد آ رہی ہے، نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا جو میں ایک ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ اب تم ہی بتاؤ میں اس سے کہاں تلاش کروں؟ میں نے پہلی بار ارم کو کسی لڑکے کے لیے اتنا پریشان اور دیوانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے تلاش کرنے سے بہتر ہے تم اسے بھول جاؤ اور نیا بوائے فرینڈ بناؤ۔ میرا کزن ویسے بھی تمہارا چاہنے والا ہے، تم اس سے دوستی کیوں نہیں کر لیتی؟ اس کا دھیان احمر سے ہٹا کر اپنے کزن کی طرف لے آئی۔ یہ حقیقت تھی کہ میرا کزن اسے چاہتا تھا اور اسے صرف میری وجہ سے نظر انداز کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنا کزن اچھا لگتا تھا اور وہ چاہتی تھی ہم دونوں ہی اس کے ساتھ کریں۔ نہیں، میں اس لڑکے کے سوا کسی دوسرے لڑکے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ ہم پھر کل دوبارہ اسی شاپنگ مال میں جائیں گے، شاید ہمارا سامنا دوبارہ ہو جائے۔ ارم کی سوئی اب بھی احمر پر رکی ہوئی تھی، وہ تھا بھی تو اتنا پیارا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے۔ میں نے شاپنگ مال جانے کی حامی بھر دی۔ میں بہت خوش تھی کہ احمر میرا دوست ہے، اس کے ساتھ خوب مستی کرنا چاہتی تھی۔ اب صرف اس کی طرف سے اشارے کی منتظر تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے احمر کو میسج کیا، مجھے کچھ جواب نہ ملا۔ میں نے سونے کا ارادہ بنایا، اسی وقت مجھے احمر کا میسج آ گیا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آج بھی میں نے تمہیں صرف ایک ہی نظر دیکھا تھا، اگر تمہیں مناسب لگا تو مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دو، میں تمہارے گھر کے باہر آ کر تمہیں دیکھ کر چلا جاؤں گا۔ احمر نے مجھے گھر کا پتہ بتانے کو کہا۔ مجھے گھر کا پتہ بتانے میں کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن میں اس سے کئی بار ملنا چاہتی تھی۔ اگر گھر بلاتے اور کہیں ارم نے مجھے دیکھ لیا تو صرف اس بات کا خوف تھا ہم کہیں باہر مل لیتے ہیں۔ اب مجھے اپنے گھر کا بتا دیں، میں وہاں آ جاتی ہوں۔ میں نے احمر کو میسج کیا، وہ 5 منٹ بعد مجھے جواب دے رہا تھا، نہیں میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ پھر احمر میرے گھر آیا اور میں نے ارم کو بھی بلا لیا۔ اب احمر کبھی میری چڑیا کو کھانے لگتا اور اپنا ایک ہاتھ ارم کی چڑیا پر رکھتا، پھر احمر نے پہلے میری چڑیا میں اپنا طوطا ڈال کر اپنا پانی نچوڑ دیا، پھر ارم کی نرم نرم چڑیا میں اپنا طوطا ڈال کر کبڈی کھیلنے لگا۔ ہم دونوں کی پیاس مکمل ہو چکی تھی اور احمر بھی تھک چکا تھا۔ پھر احمر گھر چلا آیا اور ہم بھی گھر آ کر سو گئی۔